اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اور بہت ہی اہم موضوع ہے کہ کیا دیدار الہی اس دنیا میں ممکن ہے۔ اس موضوع کے اوپر ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کی مدد سے اس موضوع کے اندر ہم نے کیا سیکھا، کیا جانا، اس سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سب سے پہلے قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ کاف آیت نمبر 110۔ تو جسے بھی اپنے پروردگار سے دیدار کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ بنائے۔ اس آیت کے نور سے ہم نے یہ سمجھا کہ دیدار الہی اس دنیا میں ہی ممکن ہے۔ اگر ممکن نہ ہوتا تو کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دیدار کا اظہار اس طرح نہ فرماتے۔ لکھا میرا دیدار، جو میرے دیدار کی آرزو رکھتا ہے وہ نیک عمل کرے اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہ جو دیدار یہاں پر فرمایا گیا ہے، اصل میں یہ دیدار ان ظاہری آنکھوں سے نہیں، یہ سر کی آنکھیں، یہ جس سے ہماری آنکھ کا نور ہے اس سے نہیں، یہ دیدار انسان کے قلب کی آنکھ کرتی ہے۔ نوری آنکھ جو انسان کے قلب کی آنکھ ہیں وہ اللہ کے دیدار کو صحیح طریقے سے سمیٹ سکتی ہیں۔ اور یہ نوری آنکھ کیسے روشن ہوتی ہے؟ یہ نوری آنکھ کسی صاحب دل، صاحب فکر کی صحبت سے ہی کھلتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ صحابہ اکرام کے پوچھنے پر اتری۔ انہوں نے جب حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ہم اللہ کے دیدار کے طالب ہیں، ہمیں اللہ کی جستجو اور طلب اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب ہمیں بتایا جائے کہ اللہ کا دیدار کیسے ہوگا، تو پھر اللہ نے قرآن میں یہ آیت اتاری کہ جسے بھی اپنے پروردگار کی دیدار کی آرزو ہے وہ نیک عمل کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اللہ نے صحابہ اکرام کو یہاں پر یہ سمجھایا کہ میرے حضور کی صحبت کے اندر رہ کر اچھے اعمال کرو، اچھے اعمال سیکھو اور اپنے اندر سے ظاہری اور باطنی جو شرک ہیں اس سے اپنے قلب کو صاف کرو۔ تمہارا قلب نوری جب ہر طرح کی دنیاوی لذاتوں، خواہشاتوں اور محبتوں سے پاک ہو جائے گا تو تمہارے اور میرے درمیان کے حجابات اٹھ جائیں گے اور اس وقت تم میرے دیدار میں پہنچ جاؤ گے۔ اب ہم اس آیت مبارکہ سے آگے چلتے ہوئے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ خاص میں چلتے ہیں، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کو بڑے احسن انداز میں اپنے اشعار کی صورت میں ہمیں سمجھایا ہے۔ سب سے پہلے ہم وہ اشعار پڑھ لیتے ہیں، پھر ان کی شرح کریں گے۔ آپ کیا خوب فرماتے ہیں: عقل گو آستہ سے دور نہیں، عقل گو آستہ سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے کہ جس میں حور نہیں۔ کیا غجب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں، کیا غجب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں۔
ایک جنوں ہے کہ باسعور بھی ہے، ایک جنوں ہے کہ باسعور بھی ہے، ایک جنوں ہے کہ باسعور نہیں۔ نا صبوری ہے زندگی دل کی، نا صبوری ہے زندگی دل کی، آہ وہ دل کی نا صبور نہیں۔ بے حضوری ہے تیری موت کا راز، بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہو تو بے حضور نہیں۔ ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، تو ہی آمادہ ظہور نہیں۔ ارنی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر، ارنی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر، یہ حدیث کلیم و طور نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس معرفت الہی سے لبریز اشعار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ پہلے اشعار میں فرماتے ہیں، عقل گو آستہ سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں دیدار الہی کی رمز کو اجاگر کیا کہ دیکھو عقل اصل میں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عقل ماس ہے اور دوسری عقل ماد ہے۔ عقل ماس جو دنیاوی کاموں میں مدد دیتی ہے، اور عقل ماد جو آپ کو فقط اللہ کے دیدار طلب اور جستجو کی راہ کی طرف گامزن کرتی ہے۔ لیکن آپ نے اس اشعار کی مدد سے اور بھی خوبصورت ایک نیا نقطہ کھولا کہ دیکھو عقل ماد بھی تمہیں فقط اللہ کی ذات تک لے جا سکتی ہے، مگر اس کے بعد اس کی بھی حدود ختم ہو جاتی ہے، اس کی تقدیر میں دیدار الہی نہیں۔ یہ فقط منزل کی نشاندہی تک تمہارا ساتھ دے گی، باقی دیدار الہی عشق کا مقصود ہے، اور وہ اس ساکھ کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیے اس کو غور سے سمجھیے، جو نفسانی عشق میں مبتلا ہوتا ہے اور دنیا اور دنیاوی معاملات سے بیگانہ ہو جاتا ہے، لیکن جو عشق الہی کو چنتا ہے وہ فرزانہ عقل والا، عقل ماد والا ہو جاتا ہے، وہ بڑا ہوشیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فقیر مستی میں بھی ہوشیار رہتا ہے، چاہے اس پر کسی بھی طرح کی کیفیات ہو، وہ اپنے نفس کے اوپر پوری طرح سے قابو رکھے ہوتا ہے، اپنے حجابات سے پوری طرح سے آگاہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی بیگانہ اور پاگل پن والا انداز نہیں اپناتا، اور جب عقل ماد کے ساتھ اس پر دیدار الہی کی طلب اور تڑپ مکمل ہوتی ہے تو قلب میں دیوانہ بار بن کر وہ اپنے دوست کی حقیقی اصل قرب اور دیدار کو پا لیتا ہے کہ جب اس کی عقل ماد اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اعلیٰ معاملات تک لے جاتی ہے تو پھر اس کے اندر کا وہ جو عشق ہے وہ عشق اجاگر ہوتا ہے، اور وہی اپنے اللہ کا، اپنے یار کا دیدار بھی کرتا ہے اور اس کی قربت کو بھی پاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے آگے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، دلے بینا بھی کر خدا سے طلب، دلے بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان ظاہری آنکھوں سے جو تو چیز دیکھ رہا ہے نا، اس ظاہری آنکھوں سے تو فقط اس دنیا کو دیکھ سکتا ہے، کائنات کے نظارے دیکھ سکتا ہے، یہ آنکھ کا نور تجھے اللہ کے نور کو نہیں دکھا سکتا، یہ تجھے اللہ کی ذات کا دیدار اور قرب تک نہیں لے جا سکتا۔ اگر تو اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے اندر کے قلب نوری کو اجاگر کر، اگر تو اس ذاتی آنکھ سے دیکھنے کی بات کرتا ہے تو ابھی نابلد ہے، یہ آنکھیں تخلیق شدہ ہیں، ان آنکھوں کے نور کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، تو تخلیق شدہ چیز کے اندر وہ کیسے سمائے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے خود بنایا، اللہ نے خود بتایا، نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں،
میں سماتا ہوں تو صرف بندہ مومن کے قلب میں سماتا ہوں۔ اب یہ جو قلب ہے یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، فقط اس کی نوری آنکھ روشن ہوگی تو وہاں پر تو اس کے دیدار میں غرق ہو کر اس کو سمجھے گا، اس کو دیکھے گا، اس کو جانے گا۔ اس دیدار کے لیے تجھے ان ظاہری آنکھوں کو بند کرنا پڑے گا اور تجھے اپنے اندر کی نوری آنکھ کو روشن کرنا پڑے گا۔ وہ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ جو عشق والے ہوتے ہیں، اللہ کے دیدار والے ہوتے ہیں، وہ ان ظاہری آنکھوں کو اس ظاہری کائنات سے بند کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور اپنے قلب کی نوری آنکھ کو روشن کر کے اللہ کے دیدار میں غرق ہو کر اپنے معاملات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اسی بات کو لے کر میں ایک حدیث مبارک کی طرف آپ کو لے چلوں گا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ حضور احسان کیا ہے؟ اس کو حدیث جبریلی بھی کہتے ہیں۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی دیدار الہی کا راز ملتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ مومن میں یہ صفت پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کی ذات کے دیدار میں غرق ہو کر عبادت کرے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب دیدار الہی ممکن ہے تو ہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ تو یہ اس چیز کو اب وہ جو شخص ہے جو اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا قلب اللہ کے دیدار میں گم ہوتا ہے اور وہ ایسی عبادت کرتا ہے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو کیا لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، لوگ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے۔ اس لیے واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی راز پہ بڑے خوبصورت اشعار فرمائے ہیں کہ میں طاہر لاہوتی، میں ظاہر ملکوتی، ناسوت نے کب مجھ کو اس حال میں پہچانا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے دیدار میں، اللہ کے اس عالم میں جہاں پہ اللہ کے دیدار میں میرا قلب و باطن غرق ہے، میں وہاں کا پرندہ ہوں، میں ہر وقت اللہ کے دیدار میں مستغرق ہوں، وہاں پہ کھویا ہوں۔ میں ظاہر ملکوتی، میری ذات اعلیٰ ارواح اور فرشتوں کے لیے ایک گوہر نایاب ہے، ایک خوبصورت موتی کے جیسا ہوں، ایک جوہر ہوں کہ وہ میرے ارد گرد اللہ کی ذات کی قربت کو پاتے ہیں۔ لیکن اگلی بات فرما رہے ہیں کہ ناسوت نے کب مجھ کو اس حال میں پہچانا، کہ بھائی ناسوت والے مجھے اس حال میں نہیں پہچان سکتے، میرے اس حالات کو دیکھ کر، میرے ظاہر کو دیکھ کر، میرے اس قلب کے معاملات کو نہیں پا سکتے ناسوت کے لوگ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آگے ارشاد فرماتے ہیں، علم میں بھی سرور ہے لیکن، علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ یہ جو ہم حاصل کر رہے ہیں یہ علم ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو باتیں ہیں ان کا قول اگر تمہیں حاصل ہو گیا، ان باتوں کو تم نے سمجھ لیا، ٹھیک ہے، یہ ایک علم ہے، تمہیں ایک قلبی خوشی بھی ہوگی، تمہیں ایک ذہنی سکون بھی شاید مل جائے، مگر یاد رکھو کہ تم عاشقوں کے مقام کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکو گے۔ کیونکہ اس شاخ کا قلب و روح ان کیفیات کی حقیقتوں میں سے گزر رہا ہوتا ہے، لیکن تمہارا تو ابھی فقط دماغ اور عقل ہی روشن ہوا ہے، تم ابھی تک اس شاخ کی اس کیفیت کو نہیں سمجھے، کیونکہ اس شاخ کا قلب و روح اللہ کے دیدار کی تجلیوں سے روشن ہوتا ہے۔
وہ ہر لمحہ اللہ کی دیدار میں گم ہوتے ہیں، ان کا انگ انگ اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، ان پر حال و کیفیات ان کی رگو پہ سے عیاں ہوتی ہے، کیونکہ وہ صاحب کردار ہوتے ہیں۔ وہ اس تمام علم کو اپنے قلب و روح میں اتار کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہو کر اس علم کے اصل حقیقت تک پہنچ کر اس کے مشاہدے میں غرق ہوتے ہیں۔ یہ علم میں بھی سرور ہے، تجھے علم تک سرور تک آ جائے، لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ تجھے اگر اس کی حقیقتوں تک پہنچنا ہے تو کسی صاحب دل تک پہنچ، کسی صاحب ایسے شخص تک پہنچ جو تجھے اس علم سے ایک عمل آگے تک لے جائے، تجھے اصل عمل تک لے جائے، تجھے مشاہدہ تک لے جائے، تجھے حقیقت تک لے جائے۔ پھر آپ اس سے اگلے معاملات میں فرماتے ہیں کہ کیا گجب ہے کہ اس زمانے میں، کیا گجب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب شرور نہیں۔ جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ تمام معاملات کھلے تو آپ نے اپنے قلبی اور نوری آنکھ سے اس کائنات کا مشاہدہ کیا اور اپنا کوئی محرم راز ڈھونڈنا چاہا، دیکھنا چاہا کہ کوئی اور بھی میری طرح اس طریقے سے دیدار الہی کے اندر غرق ہے، کوئی ایسا ہے اور صاحب کردار۔ تو آپ کو کوئی ایک شخص تک نظر نہیں آیا۔ آپ نے یہ چیز جانی کہ ہر شخص کسی نہ کسی رنگ میں نفس کے حجابوں میں گم ہے، کسی کو اللہ کی راہ میں اپنی مرضی چاہیے، کوئی عزت جاں کا طالب ہے، کوئی اپنی سپردگی دینے سے ڈرتا ہے، کوئی عقل کے پیمانوں میں اللہ کو تلاش کر رہا ہے۔ تو آپ اس موقع کے اوپر شکایت کر رہے ہیں، کیا گجب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں، کہ کیا گجب کر رہے ہو، کیوں اللہ کے علاوہ حجابوں کے اندر غرق ہو۔ مجھے تو کوئی ایک بھی صاحب سرور نظر نہیں آ رہا ہے جو اپنے قلب و روح کو اللہ کے سوا ہر قسم کے بت سے خالی کر چکا ہو، لیکن تم جب تک اللہ کے علاوہ اپنے دل سے ہر چیز نکال نہیں دو گے، اس وقت تک تم اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا کیا گجب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب شرور نہیں۔ اب اگلے اشعار میں بہت ہی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ ایک جنوں ہے کہ باشعور بھی ہے، ایک جنوں ہے کہ باشعور بھی ہے، ایک جنوں ہے کہ باشعور نہیں۔ اب یہاں پر آپ عشق حقیقی اور اس کے مجازی کو بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے مجازی کی بات کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو غرق شخص ہوتا ہے وہ ہر چیز سے بیگانہ ہوتا ہے، اس کا شعور، وجدان، ہر چیز ختم ہو جاتا ہے، بس وہ اس مجازی یار کے اوپر گم ہوتا ہے، اس کا عقل، فہم، ادراک سب کچھ غرق ہوتے ہیں، اس کا اس دنیا سے معاملات کٹ جاتے ہیں، وہ اس طرح سے غرق ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسرا اس کے حقیقی ایک جنوں ہے کہ باشعور بھی ہے، یہ وہ ہے اس میں جب انسان اللہ سے عشق کرتا ہے اور جب اس کی نوری آنکھ روشن ہوتی ہے اور وہ ہر سمت اللہ کے دیدار میں غرق ہوتا ہے، وہ ہوتا تو اللہ کے دیدار میں غرق ہے، لیکن اس سے زیادہ سمجھدار، اس سے زیادہ فہم والا، اس سے زیادہ کوئی چیزوں کو سمجھنے والا شخص نہیں ہوتا۔ آپ یہاں پر اصل میں بقا کا نقطہ فرما رہے ہیں۔ ایسا شخص بقا کے اندر ہوتا ہے، وہ شخص اللہ کے دیدار میں بھی غرق ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیا کے لوگوں کو بھی دیدار کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، خود بھی ان چیزوں کے اندر غرق ہو کر لوگوں کو بھی اس راہ کی طرف بلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے، اس کا جنوں بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دیدار کے اندر بھی ہے، جنوں بھی ہے، اللہ کے ساتھ اس کے معاملات بھی ہیں، لیکن باشعور بھی ہے، شعور بھی رکھتا ہے، اس چیز کو سمجھتا بھی ہے اور لوگوں کو آگے لے جانے کے لیے معاملات پر بھی اس کا ملکہ ہے۔ اثر میں درویشی یہی ہے
درویشی انمول ہو کر مفت ہو جانا ہے کہ جب اس راہ کو سمجھ لو اس کے بعد مفت ہو جاؤ اور لوگوں کی رہنمائی کرو، مطلب جہاں اللہ کی ذات کے جلوے ہوں اس قلب سے کوئی بھی چیز انمول نہیں ہوگی۔ دیکھیں نا، ایک شخص کا قلب اللہ کے جلووں سے منور ہو گیا، اب اس سے بھی انمول چیز کوئی ہو سکتی ہے بھلا؟ کائنات میں ممکن ہی نہیں، مگر وہ صاحب کردار اپنے حال و کیفیات کو چھوڑ کر لوگوں کو راہ کی تلقین کرتا ہے، کسی کو کہتا ہے، کسی کو سمجھاتا ہے، کسی کو کیا رنگ لے کے آتا ہے۔ وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق لوگوں کو راہ حق پر بلانے اور لے جانے کے لیے بڑا ہی حریص ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص ہی اللہ کی راہ پر چلے، اور وہ خواہش رکھتا ہے کہ لوگ اللہ کے قرب و دیدار کے مستحق ہوں۔ وہ ان کے ساتھ احسان کرتا ہے، ان کی ہر چیز کو سمجھتا ہے، ان کی کڑوی کسیدی باتوں کو بھی سنتا ہے، لیکن پھر بھی ان کی باتوں کو برداشت کر کے ان کے لیے دعا بھی کرتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے۔ کیونکہ وہ اس راہ سے گزر چکا ہوتا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو سمجھتا ہے، اس کے اپنے اوپر یہ تمام منزلیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، وہ اس منزل کا خود ایک نشان ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ اللہ کو بلانے والے ہوتے ہیں۔ پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ناصبوری ہے زندگی دل کی، آہ وہ دل کے ناصبور نہیں۔ ناصبوری کہتے ہیں تڑپ، لگن، طلب کو۔ دیکھو، تمہارے قلب نوری میں اللہ کا عشق پنہا ہے اور تم دیدار الہی کی تڑپ رکھتے ہو، تو جان لو یہی اصل زندگی ہے، کیونکہ تم ضرور اپنے مقصود کو حاصل کر لو گے اگر تمہارے اندر اللہ کو پانے کی جستجو ہے، تمہارے قلب میں اللہ کو پانے کی، اللہ کے دیدار کی، اللہ کے قرب کی اگر جستجو کا ایک ذرہ بھی پیدا ہو گیا نا، تو سمجھ لو کہ تم اصل زندگی تک پہنچ گئے۔ تم اب ختم نہیں ہونے والے ہو، اب تم اللہ کو پا کر ہی دم لوگے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتا ہے، جس نے رائی کے دانے کے برابر میری طلب کی اس نے مجھے پا لیا۔ یعنی کہ جو خلوص دل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرب و دیدار کی چاہت رکھتا ہے، وہ لازماً اپنے مقصود کو حاصل کر لیتا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا بھی مفہوم یہی ہے کہ تم جس چیز کی بھی طلب کرو گے اسے پالو گے۔ اب وہ طلب اللہ کی ہوگی تو اللہ کو پالو گے، اور جس کی طلب اللہ اور اللہ کا دیدار ہی ہو اس کو بھلا کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ محروم رکھے گا؟ اور اگر دل میں عشق الہی کی تڑپ نہیں تو سمجھ لو کہ حقیقت قلب کو تم نہیں پا سکو گے۔ تم جس کو قلب سمجھتے ہو وہ تو ایک گوشت کا لتھڑا ہے، وہ نہیں ہے قلب۔ قلب تو تمہارے اندر کا ہے، اگر تمہارے اس قلب میں اللہ کا قرب و دیدار کی طلب نہیں ہے تو تم مر گئے، پھر وہ تمہارا دل جو ہے روشن نہیں ہے، اور تم ہمیشہ کے لیے مر جاؤ گے، اور تمہاری زندگی ایک فضول زندگی رہے گی۔ آپ اس کے آگے فرماتے ہیں، بے حضوری ہے تیری موت کا راز، بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہو تو تو حضور نہیں۔ کہ یہ جو تیرا دل مردہ ہے نا، یہ جو تیرا قلب نوری ابھی تک روشن نہیں ہے نا، یہی اصل تیری موت ہے۔ تیری اس موت کی وجہ یہی ہے کہ تو اللہ کے عشق سے ناآشنا ہے۔ تیرے اعمال، تیرے عبادت کا مقصود اللہ ہے ہی نہیں۔ تو نے ابھی تک اپنی نیت کو درست نہیں کیا۔ تجھے چاہیے کہ تو اپنی نیت کو اللہم انت مقصودی و رضا کا مطلوبی کی طرف لے کے آ۔ تو اپنی نیت کو فقط اللہ کر، کیونکہ تیرا عمل تجھے اس تک نہیں پہنچا رہا جس کے لیے تو عمل کر رہا ہے۔ تجھے اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے۔
تجھے چاہیے کہ تو عشق تک پہنچ، کیونکہ تیری روح سراپا عشق ہے۔ اگر تو اپنے اندر تک پہنچ گیا، تو نے اپنے علم کو عمل کی طرف لے آیا اور اس کے اوپر تو نے اخلاص دکھا دیا، تو ضرور در ضرور تو عشق تک بھی پہنچ جائے گا۔ دیکھو، انسان علم اور عمل تو ہر جگہ سے لے سکتا ہے، لیکن اخلاص وہ چیز ہے، اخلاص وہ چیز ہے جو انسان کو کہیں سے ملتی نہیں۔ اخلاص اصل میں نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ تجھے اگر حقیقت میں اخلاص نصیب نہیں ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ والوں کی صحبت کو اپنے اوپر لازم کرو، کیونکہ ان کے پاس حضور کی نگاہ خاص کا فیضان ہوتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو اگر چاہتا ہے کہ تیری زندگی میں اخلاص ہو اور تو بھی اللہ کو پالے، تو تجھے چاہیے کہ تو اللہ والوں کی صحبت کو اپنے اوپر لازم کر لے، اور ان کی صحبت کی بدولت ہی تمہیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ نصیب ہوگی۔ اور اگر تمہیں عشق کی آگ نصیب ہو گئی، پھر تیرا قلب و باطن اس عشق میں جل کر اللہ کی ذات کو پالے گا۔ آپ نے پھر مزید بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، تو ہی آمادہ ظہور نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو صاحبزادے، کائنات پر ذرا غور کر، دیکھ جو بھی قیمتی موتی اپنے سپی کے ہول سے باہر نہیں نکلتی نا، کوئی بھی قیمتی موتی اپنے سپی کے ہول سے باہر نہیں نکل پاتا، اس وقت تک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ وہ سپی کے اندر بے شک ہی موتی ہی کیوں نہ ہوتا رہے، وہ کتنی ہی قیمتی نہ ہو، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اگر اسے قیمتی موتی بننا ہے نا، تو اس کو باہر نکلنا پڑے گا، اس کو اس صدف کو توڑ کر باہر نکلنا ہوگا، تبھی اس کی قدر و قیمت ہوگی۔ دیکھ، تیرے اندر بھی اللہ کا عشق چھپا ہے، اللہ کے عشق کا گوہر نایاب ہے۔ اگر تو اپنی ذات و صفات سے نکل کر اپنی ذات کو فنا کر بقا کی طرف اللہ کی ذات کی صفات تک نہیں پہنچتا تو بھی مر جائے گا۔ اگر تو بھی اپنے اندر اللہ کے دیدار تک پہنچنا چاہتا ہے، اور اگر تو بھی گوہر نایاب بننا چاہتا ہے، تو اپنے اوپر سے اس نفسانی کھول کو توڑ، باہر نکل اور اپنی خواہشات نفس کو باہر نکال، اپنے حب جاں کو ختم کر، اپنی ذات کی تصہیر کو بھول جا، اپنے نام کو بھول جا، اپنے غصے کو پی جا، پاؤں تلے روند ڈال، اپنی صحبت پر ذکر اللہ کی چھری پھیر دے، حسد و کینہ، بغض و تکبر کو لطائف کے ذریعے سے اپنے اندر سے نکال پھینک۔ یہ تو خود نہیں کر سکتا، یہ تو کبھی بھی خود سے نہیں کر پائے گا۔ اگر یہ تو چیز کرنا چاہتا ہے تو کسی اللہ والے سے مدد لے، جو تجھے اپنی ذات سے نکال کر اللہ کے جلووں تک لے جائے، اور تجھے یہ فریضہ صرف اور صرف اسی کو سونپا جاتا ہے جو خود اس چیز سے نکل جاتا ہے۔ تجھے کسی ایسے صاحب دل کامل و مکمل شیخ کی تلاش کرنا ہے جو تجھے اپنی صفات سے نکل کر صفات الہیہ میں گم کر کے تیرے مقصود تک پہنچا دے۔ دیکھو، کوئی بھی شخص جب تک اپنی ذات کو فنا نہیں کرتا، اس وقت تک یہ کسی صورت ممکن نہیں کہ وہ اپنے معاملات تک پہنچ جائے، اپنی اصل حقیقت تک پہنچ
پہنچے، تو لہٰذا کوئی بھی شخص اس وقت تک جب وہ اپنے آپ کو فنا کرے گا تب ہی وہ اللہ کی ذات کے معاملے تک پہنچے گا۔ بیج کو زمین کے اندر جب تک دفن نہ کیا جائے تو کبھی بھی اس میں سے کسی شاخ کا ظہور نہیں ہوتا، اور پھر وہ پہلے دفن ہوگا، اپنے آپ کو غرق کرے گا، پھر اس میں سے شاخ نکلے گا، پھر وہ شاخ ایک تنوع درخت بنے گی، پھر پھل، پھر چھاؤں، پھر لوگوں کے لیے آسانی تبھی اس کے اندر سے پیدا ہوں گی۔ نہ انسان بھی اسی طریقے سے جب اپنی ذات کو فنا کر لیتا ہے، اپنی ذات اور صفات سے نکل کر صفات الہیہ تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی بقا شروع ہوتی ہے۔ جب اس کی بقا شروع ہوتی ہے تو وہ پھر درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور لوگوں کے ان معاملات کے لیے وہ اپنی تصہیر نہیں کرتا، اور جو درجہ کمال تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنی تصہیر کرنا شروع کر دیتا ہے اور لوگوں کو اپنی معاملات کے متعلق بتانا شروع کر دیتا ہے، تو ایسا کوئی بھی شخص کبھی بھی اپنی ذات کے درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا درجہ کمال تک پہنچنے سے پہلے دوسروں کے سامنے تصہیر نہ کرو۔ جب درجہ کمال تک پہنچ جاؤ تو تیرے پہنچائے جانے کا بندوبست مالک خود ہی کر دے گا۔ درجہ کمال انسان کو اپنی خودی کی، اپنی ذات کی پہچان سے ملتا ہے، یعنی اپنی ذات اور ذات میں موجود نفسانی خواہشاتوں، حجاب کو پہچان لینا ہی اصل میں اپنی پہچان ہے۔ پھر ان کو ترک کرنے کی کوشش میں مصروف ہو جانا اور استقامت سے اس کے اوپر کاربند ہو جانا، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو قلب سلیم عنایت کر دیتے ہیں، اور پھر اس کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور جس شخص کی بقا مکمل ہو جاتی ہے، جو درجہ کمال تک پہنچ جاتا ہے، تو ضرور در ضرور اللہ اس کو خود ہی ظاہر کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مزید اس نقطے کو بڑے خوبصورت انداز میں اپنے اشعار میں کھولا کہ پسند روح و بدن کی ہے واو نمود اس کو، کہ پسند روح و بدن کی ہے واو نمود اس کو، کہ بے نہایت مومن کرے خودی کی اریانی۔ دیکھو، پہلے تم اصل اسلام لاؤ، پھر اس پر کاربند ہو جاؤ، پھر اپنے ایمان کو مکمل کرو، پھر درجہ احسان کو پہنچو، پھر جا کر تم مومن کہلاؤ گے۔ جب اپنی ذات کے حجابات کی معرفت حاصل کر لو گے اور تم ان حجابات کو چاک کرنے کا ہنر بھی سیکھ جاؤ گے تو تم اپنی خودی کی پہچان کر لو گے، پھر تمہیں لوگوں پر ظاہر کر دیا جائے گا، پھر تم اس مقام پر فائز ہوں گے جہاں سے لوگوں کو اللہ تک پہنچا دو گے۔ واو نمود تو انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ میری واہ واہی ہو، لیکن جب انسان مومن اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو اس کے یہ اندر جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوتا، وہ ان کوئی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، اس کی جو اصل حقیقت ہوتی ہے، اس کا جو مقصود ہوتا ہے، وہ فقط اللہ اور اللہ کی قربت ہوتی ہے۔ آخری اشعار میں بڑے خوبصورت انداز میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارنی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر، ارنی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر، یہ حدیث کلیم و طور نہیں، رب ارنی، کہ اے خدا مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ الفاظ کہے کوہ طور کے اوپر، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں کہا کہ ارنی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر، میں بھی اللہ سے اس کے دیدار کا طلب کر رہا ہوں، مگر میں بھی اس کے دیدار کا خواہش مند ہوں، مگر یہ حدیث کلیم و طور نہیں۔
میں وہ حجابوں والا دیدار نہیں کرنا چاہتا ہوں، بے حجاب اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، دیکھو میں بھی اللہ کا جلوہ دیکھنے کی بات کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ تیرے دیدار کا مستحق ہوں، مگر ساتھ ہی یہ واضح بھی کر دینا چاہتا ہوں مالک کہ یہ خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام والی نہیں، جس کے کوہ طور پر تو نے ایک تجلی دکھائی اور وہ تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مالک تو میرا ظرف اس قدر بلند کر دے کہ میں تیری تجلیوں کے ساتھ اپنے دل کے اندر اپنی تجلیات غرق کرتا جاؤں اور اس کے اندر میں بس تیری ذات کو دیکھتا رہوں۔ تو اسی لیے جو فقراء ہوتے ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس میں آنے کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے خواہش کی کہ اب جو حضور کی امت کی فقراء ہیں وہ ایسی ہزاروں تجلیاں اپنے دلوں پر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جل گیا جس کی تجلی سے کوہ طور، جل گیا جس کی تجلی سے کوہ طور، وہ جلوہ ہم سہے رگ میں لیے بیٹھے ہیں۔ تو جو فقراء ہوتے ہیں وہ اپنے دل پر، اپنے قلب پر ایسی لاکھوں تجلیاں لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے اندر وہ غرق ہوتے ہیں، وہ عام دنیا پر ظاہر نہیں کرتے۔ انسان کی زندگی کا اصل مقصد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہی دیدار الہی ہونا چاہیے۔ اس نقطہ کو آپ مزید اپنے اشعار کے اندر کھولتے ہیں کہ کمال زندگی دیدار ذات است، کمال زندگی دیدار ذات است، طریقس رستن اجبند زحالت مست، چنا با ذات حق خلوت گزینی، تیرا او بیدو او را او زینی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ انسان کی زندگی کا کمال یہ ہے کہ اس کو دیدار ذات ہو جائے، اور اگر تیری زندگی میں عشق الہی نہیں اور تو نے اللہ کی طلب نہیں کی تو تیری زندگی میں کوئی کمال نہیں۔ لیکن اگر تو اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے تو ایسا طریق اختیار کر کہ خود کو زمان و مکان سے آزاد کر لے۔ دیکھ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا قلب نوری میں اللہ کی ذات آ کر اپنا جلوہ دکھائے، تیرے قلب میں اللہ کی ذات سمائے، تو تو اپنے قلب میں، اپنے دل میں، اپنے خیال میں اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ بھی نہ رہنے دے۔ پھر دیکھ تجھے تیرا مقصود کیسے حاصل ہوتا ہے۔ تجھے اگر یہ نقطہ سمجھ آ گیا کہ تو نے اپنے اندر سے تمام خواہشات و لذات کو جب نکال لیا، اس وقت ضرور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اللہ کی ذات میں گم ہو جانا بھی مقصود نہیں، کہ یہ نہیں کہ تو اللہ کی ذات میں اتنا گم ہو جائے کہ تو بس دنیا کے لیے کچھ نہ رہ جائے۔ جیسے مجذوبوں کی سی حالت کہ وہ دنیا کے لیے کچھ نہیں ہوتے، وہ بس اللہ کی ذات میں غرق ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ تو تو نے ایسا بننا ہے کہ تیرا قلب و باطن اللہ کے دیدار میں غرق ہو، کہ تو لوگوں کے لیے ایک ہادی اور رہنما کی صورت میں ابھرے، تو لوگوں کو بھی اس راہ سے چلا کے اللہ تک پہنچائے جس راہ سے تو خود چل کر وہاں تک پہنچا ہے۔ تو اصل میں یہی چیز علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، تو اسی چیز تک پہنچ،
اور اس تمام گفتگو کا حاصل اگر ہم کریں تو ہمیں ایک ایسا شخص چاہیے، ہمیں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اس راہ کے اندر جو ان تمام حجابات سے خود گزر کر اللہ کی ذات تک پہنچا ہو، اور وہ بھی ایسا شخص ہوتا ہے جو امام برحق ہوتا ہے۔ وہی ہماری جو روح ہے اس کو تمام خواہشات و لذات سے نکال کر اللہ تک لے جاتا ہے۔ ہماری روح کو جو کہ اس دنیا میں شدید لتھڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے جو خود صاحب منزل ہوتا ہے، وہی آپ کی روح کو درجہ کمال تک پہنچا سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنی روح کی روشنی کے ذریعے سے تیری روح کو بھی پہچان کرا دے گا کہ یہ تیرا راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار اور قرب کی سچی طلب اور تڑپ عنایت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان تمام معاملات میں سے احسن انداز میں گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ان اشعار کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اصل میں دیدار الہی کیا ہے۔ دیدار الہی اصل میں انسان کی قلب کی آنکھ سے جہاں میں ہر سو اللہ کا دیدار کرنا ہے، ان ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ قلب کی آنکھ سے، اور وہ قلب کی آنکھ کسی صاحب دل، کسی صاحب فقر، کسی صاحب منزل کی صحبت سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ اس آنکھ کا کھلنا کبھی بھی اپنے بس میں نہیں، خود سے آپ کبھی بھی ان معاملات تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کو چاہیے کہ کسی ایسے ہادی اور رہنما کی صحبت میں پہنچیں جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ آپ کو اللہ کے قرب و دیدار کے معاملات تک لے جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔